هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. اور رمضان کے مہینے کی ایک اور فضیلت سنتے جائیے گا. یہ حدیث بھی امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. کتنی راتوں میں؟ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ جواب آپ سے کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ضعیف روایت بٹھا دی گئی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ کیا ہے؟ جی رحمت. دوسرا عشرہ مغفرت. تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا. اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے. اس کو شیئر کرنا، اس کو فارورڈ کرنا، لوگوں تک منتقل کرنا یہ غلط ہوگا. نیکیاں لینے کی بجائے کہیں گناہ نہ لے لیں، کیونکہ صحیح حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اور وہ ضعیف روایت جو لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت اور بخشش کے ہیں، آخری 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات رحمت کی رات ہے، رمضان کی ہر رات مغفرت کی رات ہے، رمضان کی ہر رات جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے. میرے بھائیو کتنا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کی راتوں کو اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے بیٹے، میرے اور آپ کے بھائی یہ عظیم راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ کرکٹ کے میچ دیکھنے میں، کرکٹ کے میچ کھیلنے میں، جوا کھیلنے میں، لوٹو کھیلنے میں، اور موبائل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھنے میں، ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھنے میں یہ عظیم مہینہ گزرتا ہے. میرے بھائیو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے حیا کرنا چاہیے. اور یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو پھر اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہاں یہ بات صحیح ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے. رسی ڈھیلی کرتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اتنا عظیم مہینہ ہو اور آپ اسے تلاوت کی بجائے، ذکر کی بجائے، روزوں کی بجائے، قیام کی بجائے، تراویح کی بجائے، صدقہ خیرات کی بجائے گندی فلمیں دیکھنے میں گزاریں تو پھر رب العالمین آپ کو پکڑے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو رمضان کا عظیم مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں کہ اس مہینے کی رحمتوں کو کیسے سمیٹنا ہے، اس مہینے کی فضیلتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے.